چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جن کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، سب سے بڑے جانثار اور عظیم ترین صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ذرا اس دور کے بارے میں سوچئے جب اسلام ایک نیا پیغام تھا اور اسے قبول کرنے والوں کا ہر طرف سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ معاشرتی دباؤ بہت شدید تھا، اور یہ معاملہ صرف باتوں یا تانوں تک نہیں رکا، بلکہ مسلمانوں کو جسمانی طور پر بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ ان کی جانیں تک خطرے میں تھیں۔ اس نئے عقیدے کو اپنانے کی قیمت بہت ذاتی اور بہت بھاری تھی۔ اپنے ہی پرائے ہو رہے تھے، خاندان ٹوٹ رہے تھے اور بھائی بھائی کا دشمن بن رہا تھا۔ لیکن اس ساری اتھل پتھل اور غیر یقینی کے بیچ ایک شخص تھا جس کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگایا۔ جی ہاں، یہ شخص تھے حضرت ابوبکر، جن کا اصل نام تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ، اور ان کی شخصیت کی عظمت کا سفر تو اسلام سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی مکہ کے معاشرے میں ان کا کیا مقام تھا۔ وہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے، کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ان کی سچائی اور عقلمندی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ایک نہایت ہی معزز اور قابل اعتماد تاجر تھے۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آ ہی گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی حضرت ابوبکر تک یہ پیغام پہنچا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ثبوت نہیں مانگا، بالکل فوراً۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو شخص خود سچائی کی زندہ مثال ہو، اس کے لیے سچائی کو پہچاننا بھلا کیا مشکل تھا۔ آپ کو معراج کا واقعہ تو یاد ہوگا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا ذکر کیا تو لوگ مذاق اڑانے لگے۔ اس وقت حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور ان کا وہ تاریخی جملہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، بس اس ایک جملے نے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے۔ ان کے اسی پکے یقین کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، یعنی وہ جو ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر یہی لقب ان کی پہچان بن گیا۔ مگر ان کا ایمان صرف زبانی نہیں تھا، صرف دل کے یقین تک نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی لازوال قربانیوں سے اسے ثابت کر کے دکھایا۔ ذرا دیکھیے ان کی قربانیاں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت حضرت بلال جیسے غلاموں کو آزاد کروانے پر لگا دی، غریبوں اور کمزوروں کا سہارا بنے، اور وہ بھی کھلے عام، جب مسلمان ہونا ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ایک بار تو انہیں اس حد تک مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں، انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں؟ یہ تھی ان کی محبت، ان کی وفاداری۔ اور ان کی وفاداری کا شاید سب سے بڑا امتحان ہجرت کے سفر میں تھا۔ منظر سوچئے، وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہیں، اور دشمن بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہیں، صرف چند قدم دور۔ اس لمحے جب موت اتنے قریب تھی، ان کے دل میں کیا خوف تھا، کس چیز کا ڈر تھا؟ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بالکل نہیں۔ انہیں فکر تھی تو صرف اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اسلام کے مستقبل کی۔ اور تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو قرآن کا حصہ بن گئے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن میں کسی اور صحابی کا ذکر اس طرح نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر امت پر وہ وقت آیا جو شاید تاریخ کا سب سے مشکل لمحہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کا حال غم سے برا تھا، یقین کرنا مشکل تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے بکھرتی ہوئی امت کو سنبھال لیا۔ انہوں نے فرمایا، سنو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پہلے خلیفہ کے طور پر ان کے سامنے چیلنجز کے پہاڑ تھے۔ جھوٹے نبیوں کا فتنہ اٹھا، کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، لیکن ان کا عزم وہ بالکل چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ لیکن ان کی قیادت میں صرف سختی یا طاقت نہیں تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی سب سے بڑی پہچان، ان کی عاجزی تھی، اور یہ ان کے پورے دور حکومت میں نظر آتی ہے۔ آپ سوچئے، اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود انہوں نے بالکل سادہ زندگی گزاری، اپنے لیے کوئی شاہی چیز نہیں لی،
ہمیشہ خود کو لوگوں کا خادم کہتے تھے، اور سبحان اللہ ان کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی طرح، اور انہیں دفن بھی اپنے سب سے عزیز دوست کے پہلو میں کیا گیا۔ تو اس پوری عظیم زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ 3 سادہ لیکن بہت گہری باتیں۔ پہلا، ایمان، ایسا جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ دوسرا، وفاداری، ایسی جس میں کوئی شرط نہ ہو۔ اور تیسرا، قیادت، ایسی جس میں غرور کا نام و نشان تک نہ ہو۔ حضرت ابو بکر الصدیق نبی نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کی قربانی اور ان کی عاجزی، ان چیزوں نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔